انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مالک الموت سے پوچھا کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے دوست احباب رشتے دار دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے اور ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے، موت کسی کی ٹلتی نہیں، جب اس کا وقت آ جائے تو یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے، یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ و کافر ہو یا فاجر حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صلاح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخری ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار البقاء کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیے ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئی۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیے ہیں، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور صحیح معنی میں وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورۃ ال عمران۔ اس آیت میں اللہ
تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت آتا ہے تو یعنی 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر سے شدید پسینہ بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور غمانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس سے الوازن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوازن ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں، اور اہل علم کو اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ کسی ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تو انہیں چاہے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت رہیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اعلی خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں، نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اگر اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ موت ضروری ہے کیونکہ یہ زندگی کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر موت نہ ہو تو زمین پر وسائل ختم ہو جائیں گے اور زندگی کا قدرتی سلسلہ رک جائے گا۔ حیاتیاتی طور پر جانداروں کے جسم ایک مخصوص وقت کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے نئی نسلوں کے لیے جگہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ فلسفیانہ اور روحانی لحاظ سے موت کو ایک نئے سفر یا قدرتی کے اصول کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو زندگی کے عارضی ہونے کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔